کیا اولیاء کرام کو دور سے پکارنا یا مدد کے لیے بولنا جائز ہے؟ دوسرا یہ کہ پکارا ہی دور سے جاتا ہے، پاس سے تو پکارا ہی نہیں جاتا، پھر دور والی قید ختم ہو جائے۔ مدد کرنے والی حقیقی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ کوئی بندہ بھی جو کہتا ہے یا کی مدد، وہ یہ کہتا ہے کہ مدد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدہ کیا ہے؟ مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، ہاں اس کی اجازت سے، اس کی عطا سے بذریعہ حضرت علی المرتضیٰ ہماری مدد کی جاتی ہے، بواسطہ علی المرتضیٰ ہماری تائید کی جاتی ہے۔ دیکھیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن حکم دیتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ کیا کہتا ہے رب کائنات؟ رزق دینا کس نے ہے؟ رب نے بھائی بیٹھ جاؤ، مانگنا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو، دے گا، وہ دیتا ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے، لیکن اس نے خود تعلیم دی ہے کہ میں دیتا میں ہی ہوں، لیکن اسباب بھی ضروری ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیوی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرچے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بیوی لے آئے ہو، بیٹھ جاؤ، دعا کرنا شروع، یا اللہ بیٹا دے۔ اس نے ذریعہ اور طریقہ سکھایا ہے، انداز بتایا ہے کہ تم نے اولاد اگر تمہیں چاہیے تو کیا کرو، پہلے بیوی لاؤ، بیوی کے حقوق ادا کرو، پھر رب سے دعا کرو کہ رب اولاد دے۔ یہ آدم علیہ السلام ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں۔ آج کی دور میں ذرائع اختیار کرنا اور وسیلہ، یہ وسیلہ ہے، اصل میں یہ سوال بنتا ہے وسیلے کا، تو وسیلہ پکڑنا یہ قرآن کی وابتغوا الیہ وسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، تلاش کرو۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنے نبی کے در کی طرف جانا حکم فرمایا ہے کہ کیا کرو، میری عبادت کرنی ہے، کب بھی کیسے کرو، جیسے میرا نبی کر کے تمہیں بتاتا ہے نا ویسے تم عبادت کرو، مقابلے کی۔ اپنی عبادت کی رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔